بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے اہم ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک تاریخی لال باغ قلعہ مغلوں کی ایک ایسی یادگار ہے جو آج بھی ادھوری ہے، کیونکہ یہ عظیم منصوبہ تھا جس کا تعمیراتی کام بار بار روکا گیا، پھر آخرکار ایک دلخراش سانحے کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو عام طور پر ادھورا قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ مغلوں کے نزدیک یہ جگہ منحوس تھی۔ اصل حقیقت کیا ہے، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ 1678 میں شہنشاہ اورنگزیب کے بیٹے شہزادے اعظم شاہ مغل بنگال کے صوبیدار مقرر ہوئے۔ انہوں نے ڈھاکہ میں ایک شاندار قلعہ نما محل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ صرف دفاعی قلعہ نہیں بلکہ ایک مکمل شاہی کمپلیکس ہونا تھا، جس میں رہائشی محلات، باغات، مسجد اور درباری عمارتیں شامل تھیں۔ مقصد یہ تھا کہ بنگال میں مغل اقتدار کی شان و شوکت نمایاں ہو۔ تعمیر کا آغاز بڑے جوش و خروش سے ہوا، مگر کچھ ہی عرصے بعد سیاسی حالات بدل گئے۔ اعظم شاہ کو دہلی واپس بلا لیا گیا کیونکہ مغل سلطنت کے اندر اقتدار کی کشمکش جاری تھی۔ اعظم شاہ کی روانگی کے بعد قلعے کا منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ بعد ازاں بنگال کے نئے صوبیدار شائستہ خان نے اس کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ شائستہ خان مغل انتظامیہ کے ایک طاقتور اور تجربے کار گورنر تھے۔ ان کے دور میں قلعے کے اندر ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی گئی۔ 1684 میں شائستہ خان کی پیاری بیٹی پری بی بی کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تدفین قلعے کے اندر کی گئی۔ آج بھی پری بی بی کا مقبرہ قلعے میں موجود ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اس سانحے کے بعد شائستہ خان نے قلعے کی تعمیر جاری نہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ شائستہ خان نے بیٹی کے انتقال کے بعد اس جگہ کو منحوس سمجھا، لیکن مستند تاریخی بیانات کے مطابق اصل وجہ یہ تھی کہ اس سانحے کے بعد قلعہ ان کے لیے ایک ذاتی صدمے کی یادگار بن گیا تھا اور سیاسی ترجیحات بھی بدل رہی تھیں۔ 1688 میں جب شائستہ خان ڈھاکہ چھوڑ کر واپس چلے گئے تو قلعہ ادھورا رہ گیا۔ اصل منصوبے کے مطابق یہ ایک وسیع و عریض قلعہ ہونا تھا، مگر آج جو حصہ موجود ہے وہ اس کے ابتدائی ڈیزائن کا صرف ایک ٹکڑا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اگر تعمیر مکمل ہو جاتی تو یہ مغل دور کی نمایاں ترین عمارتوں میں شمار ہوتا۔ 18ویں صدی میں جب مغل اقتدار کمزور پڑنے لگا تو قلعہ رفتہ رفتہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا۔ برطانوی دور میں بھی یہ عمارت استعمال ہوتی رہی، مگر اس کی اصل شاہانہ حیثیت کبھی بحال نہ ہو سکی۔ بعد میں اسے محفوظ کر کے ایک تاریخی مقام کی شکل دے دی گئی۔ آج لال باغ قلعہ ڈھاکہ کے اہم ترین سیاحتی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔